السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے نظریہ مختتم پیداواری کے مفروضات اور ساتھ میں اس کا تنقید ہے۔ نظریہ مختتم پیداواری بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی بھی ملک میں مکمل مقابلہ اور کام روزگار کے حالات ہوں تو ہر عامل کو معاوضہ اس کی مختتم پیداوار کی مالیت کے برابر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں مکمل مقابلہ اور کامی روزگار کے حالات ہوں تو ہر عامل کو معاوضہ اس کی مختتم پیداوار کی مالیت کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس نظریے کے جو ہے وہ کچھ مفروضات جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مفروضہ ہے نظریہ مختتم پیداواری کا وہ ہے محنت کی یکساں اکائیاں، کہ ہم یہاں پر جو عاملین پیدائش جو استعمال کر رہے ہیں ان عاملین پیدائش میں جو محنت کی اکائیاں استعمال کر رہے ہیں وہ یکساں نوعیت کی ہونی چاہیے، اور پھر ہم جیسے جیسے ان عاملین پیدائش کو استعمال کرتے جائیں گے ہم اس لیبر کا استعمال کریں گے تو ہماری مختتم پیداوار میں کمی ہوتی جائے گی۔ ایک تو ہمارے پاس یہ تمام محنت کی اکائیاں جو ہیں وہ یکساں ہونی چاہیے، اور پھر اسی لیے ہم ان کو جو معاوضہ بھی جو ہوتا ہے وہ یکساں نوعیت کا جو ہوتا ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے عاملین کا حرکت پذیر ہونا ہے۔ ہم چاہے محنت کا عامل استعمال کر رہے ہیں، ہم چاہے چاروں عاملین پیدائش لے رہے ہیں، ان میں سے محنت کا عمل جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ موویبل ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو عاملین پیدائش جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کر سکتے ہوں، یعنی کہ جہاں پر زیادہ اچھی اپرچونٹی ملے، ان کو اچھا معاوضہ ملے، اچھی پیداوار ملے، وہاں پر یہ محنت کی جو اکائیاں ہوں گی وہ ٹرانسفر ہو جاتی۔ اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس عاملین کی اکائیاں ایک دوسرے سے بدلی جا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس چار عاملین پیدائش ہیں، زمین ہے، محنت ہے، سرمایہ اور تنظیم۔ ان چاروں عاملین پیدائش میں سے ہم عاملین پیدائش کو آپس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے سرمایہ کی جگہ پر ہم محنت کا زیادہ استعمال کر کے ہم اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور محنت کی جگہ پہ زیادہ سرمایہ کا استعمال کر کے، جدید مشینری کا استعمال کر کے، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو نظریہ مختتم پیداواری کا یہ مفروضہ ہے کہ عاملین پیدائش کی اکائیاں جو ہونی چاہیے وہ یکساں نوعیت کی ہونی چاہیے، عاملین پیدائش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ہے وہ ہم حرکت دے سکتے ہوں، اور تھرڈ ہمارے پاس ہے عاملین کی اکائیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بدل پذیر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فور ہے آپ کے پاس محنت کی رسد جو ہے وہ لچکدار ہونی چاہیے۔ آپ کو محنت جتنی چاہیے، محنت کی رسد اور محنت کی طلب سے کیا مراد ہوتا ہے؟ محنت کی رسد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ورکر جو ہوتا ہے وہ جو کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مزدور جو ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے فارغ اوقات کو ورکنگ آور میں کنورٹ کرنے کے لیے جو ورکر تیار ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں محنت کی رسد کہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے معاوضہ بڑھتا جاتا ہے محنت کی رسد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا آپس میں پازیٹیو ریلیشنز ہوتا ہے، ویجز کا اور ساتھ میں محنت کی جو رسد ہوتی ہے اس کا آپس میں پازیٹیو ریلیشنز ہے۔ اگر ویجز زیادہ ہوں گی، ایک فارغ ورکر جو ہوگا اپنے فارغ وقت کو ورکنگ آور میں کنورٹ کرتا جائے گا، تو اگر معاوضوں میں کمی ہوتی جائے گی تو ساتھ ہی ورکر بھی جو ہوگا وہ کم کام کرنے کے لیے تیار ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر محنت کی طلب کے حوالے سے لیتے ہیں، محنت کی طلب جیسے جیسے معاوضہ کم ہوگا محنت کی طلب زیادہ ہوگی، اگر معاوضہ زیادہ ہوگا محنت کی طلب کم، محنت اور معاوضہ کم ہونے پر محنت کی طلب زیادہ ہو جائے گی۔ معاوضے اور طلب کے درمیان نیگیٹو ریلیشنز ہوتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ محنت کی جو رسد ہے وہ لچکدار ہونی چاہیے، آپ کو جتنا ورکر چاہیے، ایک فرم کو جتنا ورکر چاہیے اتنا اس کو مل جائے۔ کیونکہ جب ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اگر کسی بھی ملک میں مکمل مقابلہ اور کام روزگار کے حالات ہوں، ہر عامل جتنا کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام مل جائے، اس کو ہم کام روزگار کے حالات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مکمل مقابلہ۔ مارکیٹ کے اندر ایسی سچویشنز ہونی چاہیے، چاہے وہ اشیاء کی منڈی ہو چاہے وہ محنت کی منڈی ہو، سبھی کے معاوضے اور قیمتیں جو ہیں وہ آپس میں برابر ہونی چاہیے۔ کیا آپ عاملین پیدائش کو جو معاوضہ دے رہے ہیں، جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا کہ ہم عاملین پیدائش کو سبھی کو معاوضہ ایک جیسا دے رہے ہیں، تو یہ مکمل مقابلے کی کنڈیشنز ہیں آپ کے پاس۔ اور اسی طرح سے جب مارکیٹ کے اندر ہم نے اس شے کی قیمت کو ڈیسائیڈ کیا تو مارکیٹ کے اندر وہ جو قیمت ڈیسائیڈ ہوتی ہے بیسیکلی وہ طلب و رسد کے توازن سے طے ہوتی ہے، مکمل مقابلہ، اور وہ جو قیمت ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ پوری مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو اشیاء کی قیمتیں بھی ایک جیسی ہونی چاہیے
اور جو عاملین پیدائش ہیں ان کے معاوضے بھی جو ہے وہ یکساں نوعیت کے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے یہاں پر نظریہ مختتم پیداواری کے اندر قانون تکلیل حاصل کا جو ہے وہ نفاذ ہونا چاہیے۔ نظریہ مختتم پیداواری میں قانون تکلیل حاصل کا جو ہے وہ نفاذ ہونا چاہیے کہ ہم جیسے جیسے عاملین پیدائش کی اکائیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے، ہم محنت کی اکائیاں بڑھاتے جائیں گے، ہماری کل پیداوار میں تو اضافہ ہوگا لیکن اس کے اضافے کی جو شرح ہوگی وہ گرتی ہوئی ہوگی۔ یہ تھے ہمارے پاس نظریہ مختتم پیداواری کے مفروضات۔ سب سے پہلے تھا محنت کی اکائیاں کیا ہونی چاہیے؟ یکساں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے عاملین جو ہے وہ حرکت پذیر ہونے چاہیے، عاملین ایک دوسرے کے ساتھ بدل پذیر ہونے چاہیے، محنت کی حرکت جو ہے وہ آپ کے پاس لچکدار ہونی چاہیے، یعنی کہ جتنا آپ نے اس کو اضافہ کروانا ہے، محنت میں کمی کروانی ہے، لیبر میں اضافہ کروانا ہے، لیبر میں کمی کروانی تو آپ کروا سکتے ہو، اور مکمل مقابلے کے حالات ہوں، اور لاسٹ میں ہمارے پاس قانون تکلیل حاصل کا نفاذ ہونا چاہیے کہ ہم جیسے جیسے ورکر کا استعمال کرتے جائیں گے ہماری جو کل پیداوار ہوگی اس کے اندر تو اضافہ ہوگا لیکن مختتم پیداوار میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نظریہ مختتم پیداواری کی تنقید۔ سب سے پہلے تو یہ تمام جو مفروضات ہیں، جیسے عاملین کی اکائیاں یکساں ہوتی ہیں، تو ریئل لائف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ورکر کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور تمام عاملین پیدائش جو ہوتے ہیں وہ کلی طور پر جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا بدل پذیر بھی نہیں ہوتے، ہر عامل کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، ہر عامل کی اپنی ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اور مکمل مقابلے کے حالات چاہے وہ محنت کی منڈی ہے چاہے اشیاء کی منڈی ہے وہ آپ کو یہ ایک آئیڈیلائز سچویشنز ہوتی ہے، اس لیے آپ کو مارکیٹ میں نظر نہیں آتی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جب ہم عاملین پیدائش کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری کل پیداوار میں گرتی ہوئی شرح سے اضافہ ہو، نیا ورکر لگانے سے کل پیداوار میں بڑھتی ہوئی شرح سے بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یکساں نوعیت کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، پیداوار قانون تکثیر حاصل اور یکساں حاصل کے بھی جو ہے وہ تابع ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس مختتم پیداوار معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم معاوضہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نظریہ مختتم پیداواری میں، جو مختتم پیداوار ہوتی ہے اس کی ویلیو کو دیکھتے ہیں، مالیت کو دیکھتے ہیں، ویلیو آف مارجنل پروڈکشنز کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے معاوضہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو مختتم پیداوار معلوم کرنا بیسیکلی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو پیداوار ہوتی ہے وہ ایک عامل کے ورک کے سے نہیں آ رہی ہوتی، وہ چاروں عاملین پیدائش آپس میں ملتے ہیں تب جا کر آپ کو پروڈکشن حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ آپ لگائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اتنا زمین کا حصہ، اتنا محنت کا، اتنا سرمایہ کا اور اتنا تنظیم کا جو ہے وہ حصہ ہے، اسی لیے مختتم پیداوار معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے عاملین کی رسد کو نظر انداز کیا جائے، کہ اس نے کہا کہ عاملین کی جو رسد ہونی چاہیے وہ لچکدار ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ عاملین کو پرووائڈ کرنے والا جو نظریہ کہ عاملین کی جو رسد ہے وہ نظر انداز کر دی اس نے، کہ ورکر جو ہوں گے وہ کام کرنے کے لیے جو آنے وہ کہاں سے آنے، ایٹ دا اسپوٹ جو ہوگے وہ آپ کو مل سکتے، فوری طور پر آپ کو مل سکتے۔ تو اسی لیے عرصہ قلیل اور عرصہ طویل کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ کاروبار سے عاملین کی اکائیوں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ عاملین پیدائش ایک دوسرے کا بدل پذیر ہوتا ہے، آپ ایک عامل کو نکال کر دوسرے عامل کو لگانا چاہے، جیسے محنت کی جگہ پہ سرمایہ اور سرمایہ کی جگہ پر محنت کو لگانا چاہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ ہر عامل کی ایک اپنی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، اپنی پیداواریت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مشکل ہے کہ ہم عاملین پیدائش کو ٹوٹلی جو ہوتا ہے وہ یا کلی طور پر جو ہوتا ہے وہ بدل پذیر کر سکیں۔ اس کے بعد ہے مختتم پیداوار کی مالیت معلوم کرنے میں دقت، کیونکہ جب ہم مختتم پیداوار ہی نہیں معلوم کر سکتے اسی لیے ہم اس کا پرائس بھی نہیں معلوم کر سکتے، ہم اس کی ویلیو بھی نہیں معلوم کر سکتے، کیونکہ ہمیں ایگزیکٹ جو ہوتا ہے وہ پروڈکشنز کے بارے میں نہیں پتہ چل سکتا کہ کس عامل نے کتنی ہمیں پیداوار دی ہے، اسی لیے اس کی پرائس کو دیکھتے ہوئے اس کی مالیت نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ عاملین پیدائش ہیں کسی ایک عامل کا ورک نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم صرف محنت کو ڈسکس کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ عاملین پیدائش میں چار ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، محنت ہے، سرمایہ ہے اور تنظیم ہے۔ جب تک یہ چاروں آپس میں نہیں ملتے آپ کی پیداوار جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے، اسی لیے پیداوار کا انحصار جو ہے ان کے باہمی انحصار کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس کے تمام جو مفروضات ہیں وہ
تنقید یافتہ ہے آپ کے پاس. تو اسی لیے نظریہ مقتدم پیداواری جو تھا وہ کرٹیسائز بھی کیا گیا کہ اس کے جو ازمپشنز جو تھے وہ کرٹیسائز ہوئے آپ کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.